نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، لواحۃ للبشر، آدمی کی خال جلا دینے والی ہے، علیہا 19، اس پر 19 داروغاں ہیں۔ ان 4 آیات سے پہلے ہم نے پچھلی آیات میں ولید بن مغیرہ اس بدبخت کے بارے میں سنا تھا کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بتایا کہ ولید بن مغیرہ نے سوچا تھا کہ وہ اس قرآن کے بارے میں کیا کہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سنا۔ چنانچہ اس نے غور و فکر کر کے اپنے دل میں وہ کلام مرتب کیا کہ جو اس نے قرآن کے بارے میں کہنا تھا۔ اب فرمان الہی اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ اس پر لعنت ہو کہ اس نے اپنے دل میں کیسی عجیب بات ٹھہرائی ہے، پھر اس پر لعنت ہو کہ اس نے اپنے دل میں کیسی حیرت انگیز بات ٹھہرائی ہے۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر اپنی قوم کے چہروں کی طرف دیکھا، اور پھر اس نے کسی چیز میں غور کرنے والے کی طرح تیوری چڑھائی اور اپنے منہ کو بگاڑا، اور پھر اس نے ایمان لانے سے پیٹھ پھیر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو اپنی بڑائی کے خلاف سمجھا۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں اسی ولید بن مغیرہ نے یہ کہا تھا کہ یہ تو وہی جادو ہے کہ جو جادوگروں سے منقول ہوتا چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ کسی آدمی کا کلام ہے۔ اللہ اس شخص کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ سن لے کہ جلد ہی اللہ اسے دوزخ میں دھسا دے گا۔ اب دوزخ کی کیفیت جو ہے، یہاں پر ان 4 آیات میں اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ اے مخاطب، تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے؟ پھر دوزخ کا تعارف کروایا کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ عقل اس کی شدت اور سختی کا اندازہ نہیں لگا سکتی، اور نہ وہ کسی عذاب کے مستحق کو چھوڑے گی، اور نہ کسی کے جسم پر گوشت پوست کھال رہنے دے گی، بلکہ عذاب کے جو مستحق ہوں گے جہنم اسے گرفتار کر لے گی، اور گرفتار کر کے فرمایا اسے جلائے گی۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ ہلاک ہونے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، بلکہ جب جہنم میں لوگ داخل ہو جائیں گے تو پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے جیسے پہلے تھے، اور جہنم پھر انہیں جلائے گی۔ وہ جہنم تو جلا کر آدمی کی کھال کو اتار لینے والی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس پر 19 فرشتے حضرت مالک علیہ السلام اور ان کے 18 ساتھی کے ساتھ وہ داروغہ کے طور پر جہنم پر مقرر ہیں۔ یاد رکھیے کہ کفار کے سخت عذاب اور جہنم کی شدت کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت جگہ آیا ہے۔ میں ایک جگہ کا عرض کر دوں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اس لیے کہ اللہ ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمیں موت نصیب فرمائے، جہنم کے انتہائی سخت اور دردناک عذاب سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے، کیونکہ انسان کو پناہ ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اب دیکھیے کہ یہاں جہنم کا تذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر کے رکھی ہے کہ فرمایا کہ احاط بہم سرادقها، کہ جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، فرمایا کہ اگر وہ اس جہنم میں پانی کے لیے، یعنی انہیں پیاس لگے گی تو پانی کے لیے فریاد کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی کہ جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، اور فرمایا کہ جو ان کے منہ کو بھون دے گی، اور فرمایا کہ بئس الشراب،
کیا ہی برا پینا، اور وساعت مرتفقہ، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ آگے سنیے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ جہنم کا تذکرہ کیا، اور جہنم پر جو 19 فرشتے ہیں ان کے بارے میں مزید آگے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ فرمایا ہم نے دوزخ کے داروں کا فرشتے ہی بنائے، اور ہم نے ان کی یہ گنتی جو 19 بیان کی، فرمایا کافروں کی آزمائش ہی کے لیے رکھی۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان، اور یہ فرمایا کہ ان کی گنتی کافروں کے لیے آزمائش رکھی اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین ہو جائے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مسلمان فرمایا کہ وہ شک نہ کریں۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور فرمایا اور تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ اور کافر کہیں، کیا کہیں؟ اس عجیب اور غریب بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جہنم تو انسان کے لیے نصیحت ہی ہے۔ اس پوری آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں دوزخ پر مقرر فرشتوں کی تعداد 19 بتائی گئی، تو ابو جہل نے قریش سے کہا، اب دیکھیے یہ قرآن سنتے تھے، اب یہ جا کر پھر قرآن پر یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ ابو جہل نے جا کر قریش سے کہا کہ تمہاری ماں تم پر روئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ دوزخ کے داروغہ 19 ہیں، اور وہ کہنے لگا کہ تم انتہائی بہادر اور تعداد میں کثیر لوگ ہو، تو کیا تم میں سے 10 مرد دوزخ کے ایک داروغہ کو نہیں پکڑ سکتے؟ یعنی اب یہ ان کی جرت دیکھیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ 19 تعداد ہے، تو قیامت کے دن ہم تو ویسے ابھی بھی تعداد میں زیادہ ہیں اور زور آور ہیں، تو اس کل 19 کی کیا حقیقت ہے؟ اور پھر کافروں کے مجمع میں یہ موضوع بحث ہونے لگا، اور بحث بنی اور ہر شخص چٹکارے لیتا ہوا اس پر نکتہ آفرینیہ کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے قرآن کی آیات پر یہ نکتہ آفرینیہ کر رہے تھے، تو ابو جہل کہنے لگا کہ دوستو تم نے سن لیا کہ اس نبی کے خدا کی فوج صرف 19 سپاہیوں پر مشتمل ہے، کیا ہم 10 مل کر ایک ایک کو پکڑ کر یعنی اس کا نہیں پکڑ سکتے اور ان کو مار نہیں سکتے؟ نعوذ باللہ۔ تو انہی میں سے ایک قبیلہ بنی جمحہ کا ایک زور آور پہلوان تھا جس کا نام مفسرین نے لکھا ابو الاشد بن اسید، یہ کہنے لگا اسی مجمع میں کہ میں اکیلا ان میں سے 17 کو کافی ہوں، یعنی 17 فرشتوں کو میں اکیلا کافی ہوں، نعوذ باللہ، اور 10 کو اپنی پیٹھ پر رکھ لوں گا اور 60 لوگوں کو اپنی پیٹ پر، باقی تم 2 کو تم سنبھال لینا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے بے وقوفوں، یہ تمہاری مانند بشر نہیں کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ دوزخ کے جو داروغہ ہیں، جو فرشتہ ہیں، وہ انسانوں میں سے مرد نہیں بنائے کہ جن پر کافر غالب آ جائیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین نے دوزخ کے داروغہ فرشتے ہی بنائے ہیں، لہٰذا ان میں سے ایسا کون ہے کہ جو ان فرشتوں پر غالب آ سکے؟
اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی یہ قلیل تعداد جو بیان کی ان کافروں کی آزمائش کے لیے رکھی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی حکمت پر اعتماد نہ کر کے اس تعداد میں 19 کی تعداد میں کلام کریں اور کہیں کہ کیوں 19 ہوئے۔ یہ تعداد بیان کرنے میں 4 باتیں مقصود ہیں۔ نمبر 1 مفسرین کہتے ہیں، نمبر 1 فرمایا کہ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ دوزخ کے داروغہ 19 ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اس کی تعداد 19 بیان کی گئی، تاکہ یہ تعداد اپنی کتابوں کے موافق دیکھ کر یہودیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین حاصل ہو۔ نمبر 2 اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتقاد اور زیادہ ہو جائے، اور وہ یہ بات جان لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ سابقہ کتابوں میں انجیل میں بھی اور توریت میں بھی یہ تعداد 19 ہی بتائی گئی۔ تو اہل کتاب میں سے کئی ایسے تھے کہ جو ایمان لے کر آ گئے تھے، اللہ فرماتا ہے تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے اور ان کا رسول اللہ پر اعتماد اور زیادہ ہو جائے کہ یہ حضور جو فرماتے ہیں یہ وحی کے مطابق ہی ہے اور ہماری سابقہ کتابوں سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ تیسری بات، اہل کتاب اور مسلمان اس گنتی میں شک نہ کریں۔ نمبر 4 پھر اللہ نے خود ہی اسی آیت کریمہ میں بتا دیا کہ جن کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس عجیب و غریب بات سے اللہ کی کیا مراد ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کیا کہ جس نے اس تعداد کا انکار کیا اور اسے ہدایت دی کہ جس نے اس تعداد کی تصدیق کی، اور فرمایا اسی طرح اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور فرمایا اے بے وقوفوں تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ یعنی جہنم اور اس کی صفت یا قرآن کی آیات، یہ جو کچھ قرآن میں بیان ہو رہا ہے یہ تو انسان کے لیے نصیحت ہے، ورنہ اگر تمہیں جہنم کے فرشتوں کا تم سن کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم زور آور پہلوان ہیں اور ہم ان کو پکڑ کر ہم ان سے بدلہ لے لیں گے اور وہ ہمیں ان سے چھڑا کر بھاگ جائیں گے، تو فرمایا کہ کبھی یہ سوچنا بھی نہیں کہ وہ گوشت پوشت کے آدمی ہیں، نہیں بلکہ یا تم جیسے کہ تمہارے اس ابو الاشد بن اسید نے کہا کہ میں 17 کو کافی ہوں، تو فرمایا تم 10 یا 16 مل کر ان کو پچھاڑ دو گے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں کہ جن کی طاقت اور قوت کا تمہیں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہو تو فرمایا عاد اور سمود، صدوم، عمورہ کے لوگوں سے پوچھ لو کہ وہ تمہیں ان فرشتوں کی قوت کے بارے میں بتائیں گے کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا تھا تو کیسا اللہ کا عذاب آیا تھا۔ جو دنیا میں اللہ نے ان فرشتوں کی طاقت کو دکھا دیا تھا، تو پھر وہ جہنم کے جو فرشتے 19 ہیں اور یہ کیوں تعداد رکھی گئی، یہ اللہ رب العالمین کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور یہ پھر قیامت کے دن اس پر علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ بہرحال تو جن کے دلوں میں شک ہوگا وہ نہیں مانے گا، اور جس کے دل میں ایمان ہے تو مسلمان اور اہل کتاب کبھی اس گنتی میں شک نہیں کریں گے کہ کیونکہ یہ اللہ کی جو گنتی بیان کی ہے تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین نے ایک آزمائش رکھی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کلا والقمر، ہاں چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب پیٹ پھیرے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ خوب روشن ہو جائے، انہا لإحدى الکبر، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، نذیرا للبشر، آدمیوں کو ڈرانے والی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اور اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہوئی ہے، اور مگر فرمایا الا اصحاب الیمین، مگر دائیں طرف والے۔ اللہ رب العالمین نے
دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے قسمیں کھا کر قرآن میں ارشاد فرمایا کہ چاند کی قسم اور رات کی صبح کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات ظاہر ہیں۔ ان چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے دوزخ کے بارے میں فرمایا کہ بے شک دوزخ، اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف 19 ہیں تو ہم تو بالکل دوزخ سے بھاگ جائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے اس 3 آیات میں یہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ بے شک دوزخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام گناہ گار جنوں اور انسانوں کو عذاب دینے پر اللہ کے قادر ہونے پر دلالت کرنے والی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اور یہ دوزخ آدمیوں میں سے اس کو ڈرانے والی ہے کہ جو تم میں سے ایمان لا کر بھلائی کی طرف یا جنت کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے، یا کفر اختیار کر کے جنت سے پیچھے ہٹنا چاہے اور جہنم کے عذاب میں گرفتار ہونا چاہے۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور محض نہیں، بلکہ اسے ایک طرح کا اختیار ہے۔ اب دیکھیے، انسان مجبور نہیں کہ وہ جہنم میں اسے ڈال دیا جائے گا، بلکہ یہ ساری باتیں بتا دی گئی کہ وہ مجبور نہیں، اسے سارے راستے بتا دیے کہ اب جہنم کی طرف جانا چاہتا ہے یا پیچھے پلٹنا چاہتا ہے جہنم کی طرف۔ اور اس کے بعد والی 2 آیات میں اللہ نے فرمایا کہ جنوں اور انسانوں میں سے ہر جان اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایسے قید ہے جیسے وہ چیز ہوتی ہے جسے گروی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ کافر دائمی طور پر اور ایمان والے عارضی طور پر قید ہیں، کیونکہ کافر جہنم کے عذاب سے کبھی بھی نجات نہیں پائیں گے، اور جبکہ بعض ایمان والے شروع سے ہی جہنم سے یا نجات پا کر وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور بعض اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ جنت میں جائیں گے، اور اسی طرح ایمان والے سب کے سب نجات پا جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک وہ جہنم اور جنت کا تذکرہ کیا۔ اب جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہ مجرموں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں گئے، تو مجرم جو ہیں وہ جہنمی وہ اپنی سزا کی وجہ بیان کریں گے کہ ہم اس وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ آگے وہ مضمون آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کا درس قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما، ہم سب کو جہنم سے پناہ عطا فرما، جنت عطا فرما، جہنم کے تمام عذابات سے ہمیں محفوظ فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، ہمیں مولائی کریم ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ میرے مولا ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ عبد الرحمن صاحب انہوں نے دعا کے لیے کہا، بہت پریشان ہیں اور ان کے سر پر بہت سارا قرضہ بھی ہے اور روزگار بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، ان کا قرضہ جو ہے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور ان کے لیے ہم سب کے روزگار میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور ہر شریر کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔